یہ کہانی صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے۔ اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو اسے سکپ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو اندھیرا، سناٹا اور اندیکھے سائے ڈراتی ہیں تو یہ کہانی آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے آس پاس ایک حصار قائم کر لیں، کیونکہ کہا جاتا ہے جب ان مخلوق کا ذکر ہوتا ہے تو یہ خاموشی سے آپ کے قریب آ جاتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عادل ہے اور میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ بھی رات کو اکیلے نکلنے سے پہلے 2 بار سوچیں گے۔ یہ بات آج سے قریب 3 سال پہلے کی ہے۔ میں اور میرا دوست فہد ایک لمبے سفر پر نکلی تھی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور کسی سنسان جگہ پر جا کر کچھ وقت سکون سے گزاریں۔ رات کا وقت تھا اور ہم ایک ایسی راستے پر پہنچ چکی تھی جہاں چاروں طرف صرف گھنا جنگل تھا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی انسان، بس اندھیرا اور خاموشی۔ کچھ دیر بعد ہماری نظر ایک بہت پرانے قبرستان پر پڑی۔ قبریں ٹوٹی ہوئی، کچھ آدھی زمین میں دھسی ہوئی اور ماحول بے حد ڈراونا۔ فہد نے مذاق میں کہا، یہیں رکتے ہیں، تھوڑا ایڈونچر ہوگا۔ مجھے اندر سے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہم نے گاڑی روکی اور سامان نکالنے لگے۔ تبھی اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ ہم نے بار بار کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اب رات اور گہری ہو چکی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی، لیکن دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ تبھی ہمیں دور سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مٹی کھود رہا ہو۔ فہد بولا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ میں نے اسے روکا، لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ اندھیرے میں آگے بڑھ گیا اور میں گاڑی کے پاس اکیلا رہ گیا۔ کچھ منٹ گزرے، پھر 10 منٹ، لیکن فہد واپس نہیں آیا۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور اس کی طرف چل پڑا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا، وہ آواز اور صاف ہوتی جا رہی تھی، اور پھر میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں میرا خون جم گیا۔ ایک مخلوق قبر کے پاس جھکی ہوئی تھی۔ وہ انسان جیسی تھی، لیکن انسان نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ لال تھیں، اس کے ناخن بے حد لمبے، اور وہ قبر کھود رہی تھی۔ میں ڈر کے مارے ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا، اور پھر جو میں نے دیکھا، اس نے قبر سے ایک لاش نکالی اور اسے نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ میری سانس رک گئی۔ میں دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اچانک وہ رک گئی اور اس نے اپنا سر دھیرے دھیرے میری طرف گھمایا۔ اس کی آنکھیں سیدھے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ وہ مسکرائی اور بولی، تم نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ میرے پیر کانپنے لگی۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی اور وہ مخلوق چیخنے لگی، پھر ایک دم غائب ہو گئی۔ میں بھاگتا ہوا واپس آیا، لیکن وہاں پہنچ کر جو میں نے دیکھا، اس نے میری روح ہلا دی۔ فہد وہاں نہیں تھا۔ گاڑی کے آس پاس خون کے نشان تھے، اور ہمارا جو کھانا تھا وہ بھی کسی نے نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ میں بنا پیچھے دیکھے بھاگنے لگا۔ میں بھاگتا رہا جب تک مجھے ایک سڑک نظر نہیں آئی۔ صبح میں کچھ لوگوں کو لے کر واپس وہاں پہنچا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ خون، نہ قبر، نہ کوئی نشان۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات، فہد اپنے گھر پر موجود تھا۔ میں نے اسے کال، اس نے کہا، میں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ اس کی آواز بالکل نارمل تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آج تک مجھے نہیں سمجھ آیا وہ کیا تھا۔ کیا وہ کوئی جن تھا یا کوئی اور مخلوق؟ لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، کچھ چیزیں ہماری دنیا میں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی
वो हमें देख भी रही होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।